سورۃ نور کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم زمین کے کھلے راستوں کے اوپر چل سکو۔ ابھی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات سے جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت معاملہ جو آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ زمین کے راستوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی غور طلب بات یہ ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا کہا گیا کہ اس زمین میں سے ہی بہت سارے ایسے راستے ہیں جس میں تم نے چلنا ہے، اور یہ تب کی بات کی جا رہی ہے کہ جب روڈز کا کانسیپٹ نہیں تھا، ہائی ویز کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں بہت سارے ایسے راستے بنیں گے۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اب ہم نے سڑکوں کے جال بچھا دیے ہیں، بہت سارے راستوں پہ ہم لوگوں نے چلنا شروع کر دیا ہے، مگر ابھی بھی ایک کائنات اور ایک دنیا ایسی ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جہاں ابھی تک راستے نہیں پہنچے ہیں۔ لہٰذا ایک ایسی زندگی جو کہ صحرائی زندگی ہے اور پہاڑوں کی زندگی ہے، اور وہاں پہ لوگ جس مشقت کے ساتھ ان راستوں کے اوپر چلتے تھے، اس وقت میں اللہ پاک یہ آیت مبارکہ انسان کو سنا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سبل اور فجاج کی طرح کے راستے ہوں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں راستوں کے لیے اور چلنے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کچھ کو آپ نے جان بھی لیا ہے، کچھ کو آپ انشاءاللہ جان لیں گے، مگر ہر لفظ کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ مثلا سرابا، مشا، سافرا، دبا، انطلقا، مزا، نقبا، قصہ، رحیلہ، یہ تمام وہ لفظ ہیں جو کہ راستوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سلکہ ہے۔ سلکہ کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز میں جانا، یعنی کہ کھودنا، اور اس سے مراد جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بڑی بڑی سڑکیں بنانا، ہائی ویز بنانا، روڈز بنانا، یہ سلکہ کے اندر کا معنی ہے۔ اور سلکہ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک راستے پر چلنا اور دوسری روڈ کے اوپر نہ چلنا، یعنی کہ الٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ نہ لیا جائے اور ایک ہی راستے کو مسلسل اختیار کیا جائے چلنے کے لیے۔ اور جس راستے کے اوپر مسلسل چلا جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ راستہ چلنے والے کے لیے آسان ہو جائے گا اور وہ لوگوں کی ہی گزران بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سبل کا لفظ آتا ہے، اور سبل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اور مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نیچے سے اوپر کی جانب جانا مشکل کام ہوتا ہے اور اوپر سے نیچے آنا جو ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی لفظ کو یعنی کہ سبل کو جو ہے وہ سبیل کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستوں میں چلو۔ اور اس لفظ کو یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ دین کے راستے میں چلنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا بہت آسان ہے۔ جس طرح سے اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستوں میں چلنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہم یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ وہ سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرنے کے لیے بتائے ہیں ان پہ چلنا اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر لفظ سبل کے جو ہیں وہ دوسرے معنی بھی بتائے جاتے ہیں کہ سبل سے مراد لمبا راستہ ہوتا ہے، اور سبل سے مراد کسی چیز کا کھینچنا بھی ہوتا ہے۔ پردے کو کھینچنے کے لیے بھی سبل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بادل کے پھیلنے کے لیے، دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی سبل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سبیل سے مراد جو ہے آج کے دور میں ہم روڈز لیں گے، لمبی لمبی سڑکیں مراد لیں گے کہ لمبے راستے کو جو ہے وہ سبیل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ مناسبت دیکھی جائے کہ فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ جو ہم کہتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے ہوتے ہیں وہ قدم تو قدم نہیں ہوتے ہیں، وہ طویل راستے ہوتے ہیں، اور اس پہ انسان کو ساری زندگی بلکہ موت تک جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان راستوں کو جو ہے وہ سبیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم راستے کے لیے قرآن پاک میں ایک اور بہت اہم لفظ دیکھتے ہیں، وہ صراط دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم کہا گیا ہے، اور صراط کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑا وسیع راستہ۔ لہٰذا دین کا راستہ، اسلام کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اس لیے اس کو صراط کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ ایک ہے اور وہ بہت بڑا ہے اور اس کا ویژن بہت بڑا ہے، جبکہ سبیل جو ہے وہ بہت ساری چھوٹے چھوٹے راستوں کو، لمبے لمبے راستوں کو کہا گیا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہم آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ موٹر وے ہے یا جی ٹی روڈ ہوتی ہے، لہٰذا ایک مین راستہ ہے جو کہ بہت لمبا ہے اور بہت طویل ہے، مگر اس کے ساتھ بہت ساری لنک روڈ جو ہیں وہ ہوتی ہیں، لہٰذا بہت ساری لنکس روڈ جو ہیں وہ سبیل کہلاتی ہیں۔ لہٰذا بڑا خوبصورت مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک بڑا راستہ ہوتا ہے جس کو صراط کہا جاتا ہے۔ ہاں، انسان اس بڑے راستے پہ بہت ساری لنک روڈز کے ساتھ آتا ہے، لنک والے راستوں کے ساتھ آتا ہے۔ کوئی اس راستے پہ انفاق کے ساتھ آئے گا، کوئی اخلاق کے ساتھ آئے گا، کوئی عبادات کے ساتھ آئے گا، کوئی کسی انداز میں آئے گا اور کوئی کسی انداز میں آئے گا۔
پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں فجاج کا لفظ آتا ہے۔ فجاج جو ہوتا ہے وہ مختلف طرح کے راستوں کو کہا جاتا ہے، ایسے راستے جو کہ اوپر سے نیچے ہوں اور وہ تنگ جگہوں سے بھی نکلتے ہوں، کیونکہ فج کا لفظ جو ہوتا ہے یہ سوراخ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ایسے راستے جو کہ روڈوں کو کاٹ کے پہاڑوں کو تراش کے جو بنائے جاتے ہیں ان کے لیے لفظ فجاج بولا جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی پہاڑوں کا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کو فجاج کا ذکر بھی نظر آئے گا۔ اور پھر فجاج ایسے راستوں کو بھی کہا جاتا ہے جنہیں سب لوگ جانتے ہوتے ہیں، جیسے جو بڑی بڑی ہائی ویز ہوتی ہیں یا دوسرے شہروں میں جانے والے جو راستے ہوتے ہیں وہ اتنی مین روڈز ہوتی ہیں کہ ان کو سب جانتے ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سبل جو ہوتے ہیں یعنی کہ سبیل، اس طرح کے راستے عموماً شہروں کے اندر ہوتے ہیں کہ بہت ساری لنکس روڈ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی روڈیں ہوتی ہیں، اور جو فجاج جو ہوتے ہیں وہ شہروں سے باہر بڑے بڑے راستے ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑی بڑی جو ہائی ویز ہوتی ہیں۔ اب اگر اس آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی باریکی کے ساتھ یہ راستے کیوں بتا رہے ہیں؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ چاہے علم کا راستہ ہو، عبادت کا راستہ ہو، اسلام کا راستہ ہو، جہاد کا راستہ ہو، رزق کا راستہ ہو، تجارت کا راستہ ہو، یا پھر آپ محض سفر کریں، سیاحت کے لیے کریں، ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں راستوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا دنیا کی ترقی کا راز بھی کس کے اندر ہے کہ جس جگہ سے روڈ گزر جائے گی وہ علاقہ ترقی کر جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی ترقی کا، ان کا آپس میں ربط کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ یہ تھا کہ راستے بنائے جائیں، اور اس آیت مبارکہ میں راستوں کی اہمیت کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ یہاں پہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، اپنی دنیا کو دیکھو اور رب کو پہچانو، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جہاں صرف صحرائی صحرا تھے، پہاڑی پہاڑ تھے، وہاں ہم آج جب یہ حیرت انگیز قسم کی روڈیں دیکھتے ہیں، اور بالخصوص فجاج کے اندر جو ہے وہ ریل گاڑی کا ذکر بھی آتا ہے، کیونکہ عموماً جو ہے وہ سرنگیں کھود کر جو ہیں وہ ریل گاڑی کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ حیرت انگیز ترقی جب آس پاس دیکھتے ہیں تو کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک دعوت کے لیے ہمارے پاس، توحید کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا گہرا اور بڑا خاص مواد نہیں ہے؟ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سیرو فی الارض، کہ زمین میں چلو، اور جو لفظ سیرو استعمال کیا گیا ہے سارا یہ سیرو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹہلنا، سیر کرنا، گھومنا پھرنا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سفر کو پسند کرتے ہیں اور انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ زمین میں چل کر دیکھیں۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات کو دیکھے گا نہیں تو اپنے رب کو پہچانے گا کیسے؟ لہٰذا بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سیرو فی الارض کے اندر یہ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کی بھی تاریخ دیکھو، ان کی ثقافت دیکھو، اس میں عبرت کے بھی بہت سارے سامان ہوتے ہیں، نصیحت کے بھی بہت سارے سامان ہوتے ہیں۔ جب انسان سفر کرتا ہے تو مختلف طرح کے انسانوں کے ساتھ ملتا ہے، اسے اللہ پاک کی قدرت نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ بڑا اہم نقطہ مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ سیرو فی الارض کہا گیا ہے کہ زمین کو دیکھو، فطرت کو دیکھو، آرٹیفیشل جگہوں کو دیکھنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ آج کا انسان جو ہے وہ ہوٹلنگ کرتا ہے، ہوٹل چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو مگر وہ فطرت نہیں ہوتا، اور بلکہ ایسی جگہوں کو بھی جو ہے ہم فطری بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہم ایکویریم رکھ دیتے ہیں یا پانی یا کوئی ایسا منظر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ ہمیں فطرت کے قریب لگے، مگر جتنا بھی وہ ایسا کر لیں وہ اوریجنل فطرت جیسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سیرو فی الارض کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیفیشل جگہوں پہ نہ جایا جائے، ایسی جگہوں پہ جایا جائے جہاں آپ فطرت کے بہت قریب ہوں، جہاں آپ کو اللہ کی قدرت اور کائنات نظر آئے۔ ہمارے استادوں میں سے بعض استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں سفر ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ اہل علم بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ قرآن اس کو سمجھ نہیں آتا جو سفر نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں جس کے پاس استطاعت ہے وہ ملکوں کا سفر کرے، نہیں تو اپنے ملک کے اندر سفر کریں، نہیں تو صوبے کے اندر کریں، نہیں تو کم سے کم اپنے شہر کے اندر کریں۔ جتنی بھی انسان کے پاس توفیق اور استطاعت ہو، اور اگر وہ عبرت کی نگاہوں سے اور نصیحت کی نگاہوں سے سفر کرے تو اس کو بہت کچھ نظر آئے گا۔